السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے سیلاب کی صورتحال پہ۔ بھارت کی طرف سے پانی چھوڑے جانے کے بعد سیالکوٹ، نارووال، چھکڑ گڑھ، ظفروال اور دوسرے ملکہ علاقوں میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ یہاں درمیانے درجے کا سیلاب ہے اور اس کے مزید بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح اکاڑا اور دیگر علاقوں میں دریائے راوی میں بھی درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ حکومت کی طرف سے فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں۔ مقامی انتظامیہ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے میدان میں آ چکی ہے۔ پنجاب حکومت کے اعلیٰ عہدیدار بھی اس وقت لوگوں کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ جو لوگ سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ دنوں بارشوں کی وجہ سے تمام بڑے شہر جو ہیں وہ ڈوب چکے تھے۔ وہاں بارشی پانی نے اتنی تباہی مچائی کہ لوگوں کے گھروں میں، تہہ خانوں میں پانی داخل ہو گیا اور جانی و مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومت کی طرف سے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لواحقین کو امدادی رقم دی جاتی ہے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہم گزشتہ 70-75 سال سے اسی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ جب بھی بارشیں زیادہ ہوتی ہیں یا بارشوں کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، یا پھر خطے میں دوسرے ممالک جن میں بھارت سے ہمیں زیادہ خطرہ رہتا ہے، وہاں جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہ اپنا پانی پاکستان کی طرف چھوڑ دیتا ہے، جس سے یہاں پہ بہت زیادہ تباہی ہوتی ہے۔ پاکستان میں آنے والی حکومتوں نے 2-3 ڈیم بنانے کے بعد اس پہ توجہ نہیں کی۔ اسی طرح بارشی پانی کو سٹور کرنے کے لیے واٹر ٹینک، وہ بھی منصوبے کاغذوں میں موجود ہیں۔ 1-2 ٹینک بڑے شہروں میں بنے، اس کے بعد اسے بند کر دیا گیا۔ اب جب بارشیں شروع ہوئی ہیں تو پھر اس پہ غور شروع ہو گیا۔ گزشتہ سال جب سیلاب آیا تھا تو اس سے متاثر ہونے والے لوگ ابھی تک امداد کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ یہاں تک کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں بلوچستان اور سندھ کی، انہوں نے وفاق سے مطالبہ کیا تھا کچھ دن پہلے کہ ہمیں وہ فنڈز دیے جائیں جن کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اب وہ جاری ہو گئے ہیں، وہ امداد لوگوں تک پہنچی ہے یا کہیں درمیان میں کام ہے، اس کا ابھی ہم کچھ نہیں بتا سکتے۔ لیکن صرف تنقید کرنا ہی مقصد نہیں ہے۔ میں بات کروں گا، میں موجودہ حکومت پہ تنقید کر لوں گا، کوئی اور بات کرے گا وہ پچھلی حکومت پہ تنقید کر لے گا، کوئی اور اٹھے گا وہ پچھلے 10, 15, 20, 30 سال کی حکومتوں پہ تنقید کر لے گا، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل تو تبھی ہوگا جب اس ساری صورتحال کو کوئی ایسا منصوبہ بنا کے کنٹرول کیا جائے جس سے وہاں متاثر نہ ہو۔ اب جو ڈیم زیر تعمیر ہیں ان کو مکمل ہونے میں بھی ابھی 4 سے 5 سال لگیں گے، اور صورتحال ہر سال سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ پچھلے سال جو علاقے نہیں تھے ڈوبے، اس سال بارشوں نے
ان کو بھی ڈبو دیا۔ جو منصوبے پل اور انڈر پاس نئے بنے تھے، اس سال میں ہونے والی بارشوں نے ان کو ایک طرح سے تباہ کر دیا۔ ہمارے ادارے اتنے کمزور ہیں کہ وہ کوئی ایسا منصوبہ بنانے سے قاصر ہیں جو عوام کو ریلیف دے سکے۔ اس لیے حکومت اور دوسرے قومی رہنماؤں سے درخواست ہے، ان سے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر ان سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ عوام کے لیے مل بیٹھ کے کوئی ایسا منصوبہ بنائیں کہ اس صورتحال سے بچا جا سکے۔ ہر بندے کے پاس تو ایسے وسائل نہیں کہ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے کہیں دوسرے علاقوں میں چلا جائے۔ لوگ پورا سال اپنے گھر کو بناتے ہیں، یا ان کو حکومت کی طرف سے امداد ملتی ہے، اور پھر اگلے سال ان کا سامان بھی بہہ جاتا ہے، ان کے جانور بھی بہہ جاتے ہیں، اور پھر وہ اسی زیرو پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں۔ امید ہے حکومت اس سلسلے میں سنجیدگی سے غور کرے گی، اور تمام رہنما مل کے کوئی ایسا لائے عمل اختیار کریں گے جس سے عوام کو ریلیف مل سکے۔ شکریہ، خدا حافظ۔